خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم۔ خب اس سے پہلے کے درس میں آپ نے سبب نزول اور شان نزول کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، اہمیت کتنی ہے، فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان، کیا یہ دونوں مترادف ہیں، ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یا ان دونوں کے درمیان فرق ہے؟ تو دو نظریہ پایا جاتا ہے۔ بعض علماء دانشمند اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ سبب نزول اور شان نزول یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ فرق کے قائل ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ شان نزول عام ہے اور سبب نزول خاص ہے۔ سبب نزول وہ حادثہ ہوتا ہے کہ جس حادثے کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ خاص واقعہ، وہ خاص حادثہ یا وہ خاص سوال کی جس کی بنا پر، جس کی وجہ سے آیت کا نزول ہوا ہے، وہ ہے سبب نزول۔ اور شان نزول ویسا ہی حادثہ یا ویسا ہی واقعہ جو بعد میں رونما ہوا ہو یا جو پہلے حادثے سے مناسبت اور مطابقت رکھتا ہو تو اسے بھی کہیں گے شان نزول۔ تو شان نزول عام ہو گیا، اس حادثے یا اس واقعے کی وجہ سے آیت نازل نہیں ہوئی ہے، آیت پہلے نازل ہو چکی ہے، واقعہ بعد میں رونما ہوا، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے جو پوری طریقے سے آیت پر منطبق ہوتا ہے۔ ٹھیک سمجھ میں آئی؟ چلے دیکھتے ہیں۔ خوب سبب نزول یا شان نزول چه فرقی میان ان دو عبارت وجود دارد، ان دو عبارتوں کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے؟ بیشتر مفسرین فرقی میان ان دو قائل نشدیان، کہنے کہ اکثر مفسرین ان دو اصطلاحوں کے درمیان کسی بھی قسم کے فرق کے قائل نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مترادف اور ہم معنی ہیں۔ بہر مناسبتی را کی ایجاب کر دیس آئے یا آیہائی نازل شود، کہنے کہ ہر وہ مناسبت کہ جو وجہ اور سبب بنی ہے کہ کوئی آیت یا آیتیں نازل ہوں، گاہ سبب نزول و گاہ شان نزول گفتان، اسی کو کبھی سبب نزول کہا جاتا ہے، کبھی شان نزول کہا جاتا ہے، فرق نہیں ہے۔ ایک واقعہ، ایک حادثہ رونما ہوا جس کی وجہ سے ایک آیت یا چند آیتیں نازل ہو گئی، تو اب اسی واقعے یا اسی حادثے کو سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے۔ در صورتی کی میان ان دو عبارت فرق ہے۔ اب یہ صاحب کتاب اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ ان دونوں عبارتوں کے درمیان فرق ہے، سبب نزول اور شان نزول مترادف اور ہم معنی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ فرق کس اعتبار سے؟ اس ان جہت کی شان نزول عام سبب نزول ہے، کہنے کی شان نزول سبب نزول سے عام ہے، یعنی ہر سبب نزول شان نزول ہے، لیکن ہر شان نزول سبب نزول ہے نا مولانا؟ عام خاص میں کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان، ہر سبب نزول شان نزول ہے لیکن ہر شان نزول سبب نزول، سمجھ میں آ گئی منطق کی زبان میں؟ چل کوئی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شان نزول عام ہے اور سبب نزول خاص ہے، ہر گاہ بے مناسبت جریانی دربار شخص یا حادثے خواہ در گذشتے یا حال یا آئندے یا دربار فرض احکام آئے یا آیاتی نازل شود، ہمیں ان موارد را شان نزول ان آیات میں گویند۔ کہ جب بھی کسی مناسبت، کسی حادثے، کسی شخص کے بارے میں، چاہے وہ گزشتہ ہو، چاہے موجودہ دور میں یا آنے والے زمانے میں، یا کسی حکم کے فرض کے سلسلے میں ایک آیت یا چند آیتیں نازل ہو جائیں تو ان تمام موارد کو شان نزول کہا جاتا ہے۔
یعنی شان نزول کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ہو سکتا ہے ایک واقعہ رونما ہو چکا ہو اور بعد میں آیت نازل ہوئی، یا آیت پہلے نازل ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ایک حادثہ بعد میں واقع ہو، ٹھیک، اور یہ آیت اسی پر منطبق ہو، تو اس کو بھی شان نزول. تو شان نزول کا دائرہ بڑا وسیع ہے، کسی خاص مناسبت کی وجہ سے، کسی شخص کے بارے میں، کسی حادثے کے بارے میں. اب یہ تمام چیزیں چاہے ماضی میں ہوئی ہوں یا حال میں یا آئندہ ہونے والی ہوں، یا کسی حکم کو فرض کیا گیا ہو، ٹھیک، اس طریقے کی جو چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے شان نزول. مثلا مثال کے طور پر مثال ہوتی، بڑا آئے دربار عصمت انبیاء یا عصمت ملائکہ یا حضرت ابراہیم یا نوح یا آدم نازل شدہ. فرض کر لیں قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جن میں انبیاء کی عصمت، ملائکہ کی عصمت، حضرت ابراہیم، نوح، آدم کی عصمتوں کے بارے میں جو تمام انہارا شان نزول آئے بھی گوین. ان سب کو کیا ہے؟ آیت کا شان نزول کہا جاتا ہے. جو انبیاء علیہ السلام کی، ملائکہ کی عصمت کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں نازل ہوئی ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے، آیتوں کا شان نزول یہ کہا جاتا ہے. اما سبب نزول حادثے یا پیش آمدی اس کی، لیکن سبب نزول وہ حادثہ یا وہ واقعہ ہے کہ متعاقب آن آئے یا آیات نازل شدہ باشد، کہ جس کے بعد فوراً آیت یا آیت نازل ہوئی ہیں. متعاقب یعنی وبعبارت دیگر، دوسرے لفظوں میں آن پیش آمد باعث و موجب نزول گردید باشد، یعنی خود حادثہ آیت کے نازل ہونے کی وجہ بنا ہو. اگر حادثہ نازل نہ ہوا ہوتا، اگر حادثہ واقع نہ ہوا ہوتا، واقعہ پیش تو آیت ہی نازل نہ ہوتی. سمجھے؟ تو جس حادثے اور جس واقعے کی وجہ سے آیت نازل ہو اسے سبب نزول کہتے ہیں، ٹھیک. اور ہر وہ مناسبت، ہر وہ چیز کہ جو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، ٹھیک، آیتوں کی تطبیق اگر اس کے اوپر ہوتی ہے تو اسے شان نزول کہیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ جی. یعنی سبب نزول وہ واقعہ، وہ حادثہ ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر آیت نازل ہوئی ہوتی ہے، لیکن شان نزول کیا ہے؟ آیتوں کے نزول کا سبب نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آیت پہلے نازل ہو گئی ہو، شان نزول بعد میں ہو، لیکن سبب نزول ہمیشہ آیت کے نزول سے قبل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ وہی حادثہ وجہ اور سبب بنتا ہے کہ آیت نازل ہو. ٹھیک. لہذا سبب اخص و شان عام ہے، لہذا سبب نزول اخص ہے اور شان نزول عام ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے. منطق کی زبان میں کہا جائے تو کہا جائے گا کہ ہر سبب نزول شان نزول ہے، لیکن ہر شان نزول سبب نزول خاص عام میں آتا ہے، لیکن عام خاص نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ سبب نزول کا دائرہ چھوٹا ہے، شان نزول کا دائرہ بڑا ہے. ہر چھوٹی چیز بڑی چیز میں آتی ہے، بڑی چیز چھوٹے میں نہیں سماتی. مفہوم ذہن میں رکھو، سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ واضح ہو گیا؟ چلے آگے بڑھتے ہیں. اب سبب نزول اور شان نزول کے بعد تنزیل و تعویل، یہ بھی دو اصطلاحیں ہیں اور علوم قرآن کی بحثوں میں سے ہیں. در اصطلاح سلف تنزیل بر مورد نزول گفته می شود. این مورد می تواند ایک واقع خاص باشد که آن واقع سبب نزول آیه شده است، ولی تعویل مفهوم عام است که از آیه برداشت می شود و قابل انطباق بر جریانات مشابه است. یہ بھی سبب نزول اور شان نزول کی طرح ہے. تنزیل اصل وہی ہے، سبب نزول
سمجھ رہے ہیں؟ سبب نزول کی دوسری اصطلاح ہے کیا؟ تنزیل. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ابھی سبب نزول میں کیا بتایا گیا تھا کہ وہ واقعہ، وہ حادثہ کہ جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی، سبب نزول کہتے ہیں. تنزیل کا مطلب بھی وہی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک خاص واقعہ، ایک خاص حادثہ جو رونما ہوا ہو اور نزول آیت کا سبب بنا، اس کو کہتے ہیں تنزیل. ٹھیک. تعویل اسی آیت کا وہ مفہوم عام کہ جو آیت سے لیا جائے، اس کو کہتے ہیں کیا مولانا؟ تعویل. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں تنزیل یعنی خود عبارت، تنزیل یعنی اس کا مفہوم، اگر یہ لے سکتے ہو. تنزیل یعنی الفاظ، تنزیل یعنی عبارت، تنزیل یعنی کلمات. یہ آیتیں جو ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت تنزیل ہے. اب اس آیت سے جو معنی اور مفہوم آپ برداشت کر سکتے ہیں، نکال سکتے، اسی کو کہیں گے تعبیر. منطق کی زبان میں کہا جائے تو منطوق و مفہوم. مولانا جی صحیح. منطق کی زبان میں اگر آپ ان اصطلاحوں کو سمجھنا چاہیں تو بعینی منطوق و مفہوم. منطوق یعنی وہی عبارت جو چیز بولی جائے، کہی جائے، لکھی جائے. تو خود آیت تنزیل ہے اور اس آیت سے جو معنی اور مفہوم نکلتے ہیں وہ تعبیر ہے. سمجھ میں؟ دیکھیں، در اصطلاح سلف، سلف یعنی بزرگوں کی اصطلاح میں، جو ہمارے بزرگ علماء مفسرین گزرے ہیں، ان کی اصطلاح میں تنزیل بر مورد نزول گفتے بھی شباب. کیا ہے؟ مورد نزول کو تنزیل کہا جاتا ہے. جو نزول کا مورد ہے، جو نازل ہوا ہے، جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے. ان مورد میں توانت ایک واقع خاص باشد، ایک خاص واقعہ یہ مورد ہو سکتا ہے کہ ان واقع سبب نزول آیت شدہ است، کہ جو واقعہ نزول آیت کا سبب بنا ہے. دیکھیں بعین ہی وہی جو سبب نزول ہے وہی ہے مولانا تنزیل ہے. البتہ ایک معمولی سا فرق ہے، وہاں سبب نزول خود واقعہ ہوتا ہے، خود حادثہ ہوتا ہے، اور تنزیل واقعہ یا حادثہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ اور حادثے کی وجہ سے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت تنزیل ہے. یہ ایک باریک فرق ہے. خود عبارت، خود آیت، سمجھے نا، کہ واقعہ. لیکن بعض صورت ایک شباہت قربت ہے، سمجھ رہے ہیں، جو اصطلاح میں جو تعریفیں کر رہے ہیں سبب نزول کے سلسلے میں جو بتایا، اور اب جو تنزیل کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو ایک بڑی قربت اور نزدیکی ہے. شباہت ہے دونوں میں. ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کو ایک ہی سمجھیں، کیونکہ دونوں قریب المعنی ہے. کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، سمجھ رہے ہیں. بڑے تعویل مفہوم عام اس کے، لیکن تعویل ایک ایسا عام مفہوم ہے کہ از آئے برداشت می شود، کہ جو آیت سے نکالا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، جو آیت سے لیا جاتا ہے. وقابل انطباق بر جریانات مشابہت، اور جو اسی کے مشابہ واقعے پر منطبق ہونے کے قابل ہوتا ہے. سمجھئے تعبیر ہو گیا. مثلا مثال کے طور پر مولانا بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. ہاں، سورہ بلا سے فرض کر لو، اس کا ایک شان نزول ہے، سبب نزول ہے. ٹھیک، ایک خاص واقعہ، ایک خاص حادثہ پیش آیا جس کی بنیاد پر، یا سورہ کوثر ہے نا، لوگوں نے پیغمبر اسلام کو ابتر کا طعنہ دیا. ٹھیک، مشیت ناراض ہوئی،
اور پھر اپنے پیغمبر کے دل کی تسلی اور تشفی کے لیے اور دشمن کو ان کے طعنوں کا جواب دینے کے لیے سورہ کوثر نازل کر دیا. ٹھیک، ہاں یہ ہو گیا آپ کے سبب نزول. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو آیت اتری ہے یہ کیا ہے مولانا؟ سبب نزول ہے. آیت خود تنزیل ہے. سبب نزول تو ہے یہ واقعہ سبب نزول ہے اور خود آیت. لیکن اب جو اس کے مفہوم سے نکلتا ہے انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر فصل لربک وانحر. ٹھیک ہے، اب یہ نہر قربانی آج جو ہم کرتے ہیں اللہ کے نبی نے جو کیا وہ تو کیا، ان کو حکم تھا ہی. ٹھیک، آج ہم آیت کے مطابق ٹھیک تکبیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو لے جاتے ہیں کانوں تک، یا جو قربانی کرتے ہیں نہر کے معنی دونوں میں سے کوئی بھی آپ لے لو. تو آیت ہمارے عمل پر منطبق ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ ہمارا عمل بھی مشابہ ہے عمل پیغمبر کے. پیغمبر اگر اس آیت کے حکم کے مطابق تکبیر کے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے، آج ہم بلند کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو کانوں تک، تو ہمارا یہ عمل منطبق ہوگا کہ نہیں ہوگا اس آیت کے اوپر؟ یقینی طور پر ہوگا. یہی تعبیر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ در برخی تعابیر بے ان دو اصطلاح ظہر و بطن نیز گفتے می شود. کہنے کی بعض تعبیروں میں ان دونوں اصطلاحوں کو دوسرا نام بھی دیا گیا ہے، ظہر و بطن. تنزیل یعنی ظاہر، تعویل یعنی باطن. تنزیل یہی عبارتیں، یہی لفظیں جو آپ پڑھتے ہیں، جن کی تلاوت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تنزیل ہے. تعویل ان عبارتوں سے، ان آیتوں سے جو معنی اور مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں، یا ان کے مفاہیم کو جس پر ہم منطبق کرتے ہیں، وہ کیا ہے مولانا؟ تعویل. کہ ایک اور اصطلاح گویا ان دو کے لیے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنزیل اور ظاہر ایک ہے، تعویل اور باطن ایک ہے. تنزیل کے مقابلے میں ظاہر ہے، تعویل کے مقابلے میں. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ تنزیل و تعویل اور ظاہر و باطن میں کیا فرق ہے؟ کوئی نہیں فرق نہیں. کوئی فرق نہیں ہے. خالی تنزیل اور تعویل کا فرق بتا دیں اور اس کے بعد کہتے ہیں انہی کا دوسرا نام، تنزیل کا دوسرا نام ظاہر ہے اور تعویل کا دوسرا نام باطن ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. کہہ رہے کہ ظہر ہمون تنزیل و بطن ہمون تعویل. کہہ رہے کہ ظہر وہی تنزیل ہے اور بطن وہی تعویل ہے. زیرا ظاہر آیت ہمون مورد نزول لامی رسالت. کہہ رہے کیونکہ ظاہر آیت اسی مورد نزول کو بتاتا ہے. بدر بطن آئے مفہوم گستردر تری نہفتاست. لیکن آیت کے باطن میں اور زیادہ وسیع مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے. آیت کا ظاہر محدود ہوتا ہے. آیت کے ظاہر میں وہی تنزیل جو چیز نازل ہوا ہے جس کے بارے میں اسی کو بتائے گا. لیکن جب آیت کے بطن میں جائیں گے تو آیت کے بطن میں اس کا معنی اور مفہوم اور زیادہ وسیع تر ہوگا. روایت میں بھی ہے ظاہر ایک ہے بلکہ باطن کے معنی اور مفاہیم اور زیادہ ہے، بہت وسیع ہے. باطن کے باطن، باطن کے باطن ہے. دے بھی دیا ہے وہی روایت. بدر بطن آئے مفہوم گستد ترین افتاد. فضیل ابن یسار دربار حدیث معروف ما فی القرآن آئے الا ولہا ظہر و بطن کہ از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل شدہ اس امام صادق علیہ السلام سوال کر
حضرت در جواب فرمود ظہرہ تنزیلہ و بطنہ تعویلہ منہ ما قد مضى ومنہ ما لم یکن یجری کما تجری الشمس بالقمر. دیکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ فضیل بن یسار چھٹے امام کے شاگرد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے نبی کریم کی مشہور و معروف حدیث کون سی حدیث؟ یہ کہ ما فی القرآن آیت، کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے الا بلہا ظہر و بطن، مگر یہ کہ اس کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ہر آیت ظاہر بھی رکھتا ہے اور باطن بھی رکھتا ہے. قرآن میں ظاہر بھی تو ہے محکمات و متشابہات. متشابہات کی بات دوسری ہے. ہاں اس میں آئے بات صورت یہ نبی کریم کی حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں فضیل بن یسار نے چھٹے امام سے پوچھا، سوال کیا اس کا کیا مطلب ہے. تو امام نے فرمایا کہ قرآن کا ظاہر وہی تنزیل ہے اور قرآن کا باطن وہی تعویل ہے. ہم لوگ ایک دم بالکل واضح امام نے کہہ دیا. تنزیل میں اور ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، تعویل اور باطن میں. قرآن کا جو تنزیل ہے وہی ظاہر قرآن ہے اور قرآن کی جو تعویل ہے وہی باطن قرآن ہے. اور اس میں سے کیا ہے، کچھ باتیں گزر چکی ہیں اور ابھی کچھ آنے والی. بہت سارے قرآن مجید میں آیتیں ایسی ہیں کہ ابھی آپ اگر اس کا مصداق تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا. مولانا جی ظاہر تو اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا آپ کا، لیکن باطن تعویل اس کو اگر آپ منطبق کرنا چاہیں گے تو اس کا انطباق نہیں ملے گا. جیسے سورہ مبارک نور کی آئے استخلاف، مولانا آئے استخلاف ہے. آئے استخلاف کا اگر انطباق کرنا چاہیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا کہیں، جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم روئے زمین پر آج رات میں حسین دیکھری پہ نیاز، ہم روئے زمین پر ایک ایسی حکومت قائم کریں گے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی شرک نہیں کرے گا، صرف میری عبادت ہوگی، لوگوں کا خوف امن سے بدل جائے گا. یہ تمام باتیں اب جائیے آدم کے زمانے سے لے کر کے آج تک دیکھیے، کہیں آپ کو کوئی ایسا زمانہ نہیں ملے گا کہ جس زمانے میں صرف اور صرف خدا کی عبادت اور بندگی ہوئی ہو، شرک اور بت پرستی کا پوری طریقے سے خاتمہ ہو گیا ہو، روئے زمین پر صرف اور صرف امنیت کا ماحول اور لوگوں کے دلوں میں کسی طریقے کا خوف اور ڈر نہ ہو. نہیں ملے گا. یہ کب؟ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو اس وقت یہ آیت اس پر منطبق ہوگی. بس وقت زیادہ ہو گیا ہے، کل یہیں سے انشاءاللہ دوبارہ دیکھیں گے.